السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں پورے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور کچھ فوٹو خوب وائرل ہو رہی ہے، جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گورکھپور میں ایک لڑکی نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی صدمے میں آ گئے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس وائرل پوسٹ کی پوری سچائی بتانے والے ہیں کہ یہ لڑکی کہاں کی ہے اور اس نے کب اور کہاں پر سانپ کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اگر کسی عورت کو سانپ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا کون سا کارن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکی کو سانپ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر ہر روز ایک نئی خبر وائرل ہوتی رہتی ہے، لیکن حال ہی میں جو خبر پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے وہ ان سب سے الگ ہے۔ اس وائرل پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش میں ایک عورت بچے کو جنم دینے کے لیے ایک ہاسپٹل میں گئی، لیکن وہاں پر جب ڈاکٹروں نے اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کو پتا چلا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں بلکہ ایک سانپ ہے۔ اس کے بعد میں وہ فوٹو اور ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر ایک خوفناک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس وائرل خبر میں لوگ بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش کے گورکھپور میں ایک عورت نے 5 کلو کے سانپ کو پیدا کیا ہے، اور یہی نہیں، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسی طرح سے یہ عورت اس سانپ کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ اس خبر کے بارے میں جان کر ایک بار تو ہم بھی حیران رہ گئے، لیکن اس کے بعد میں جب ہم نے سوشل میڈیا پر اس وائرل خبر کی چھان بین کی تو ہمیں کہیں پر بھی اس کی سچائی نہیں دکھی، اس لیے ہم اس وائرل خبر کی پشٹی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر سچ میں ایسا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کو لے کر ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سن کر آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ ایک عورت سانپ کو کب اور کیوں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں، اس کو آخر تک دھیان سے ضرور دیکھیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی کہ ایک غیر مسلم شخص نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس لڑکی کی شادی ایک نیک مسلمان لڑکے کے ساتھ میں ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دل و جان سے چاہ رہا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تھی، اس لیے اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی تو گئی ہے، مگر اس کو میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا، اس کا میں سکھ اور چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک کالے جادو والے کے پاس گیا اور اس نے اس لڑکی کو اور اس کے شوہر دونوں پر کالا جادو کرا دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا، مگر اس کالے جادو کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے کھینچا سا رہنے لگا تھا، اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروایا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخر کار اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھے، مگر اس کا شوہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ وقت کے ساتھ میں باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد میں جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی تو ایک دن ان کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکین سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اس دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بی بی جی پانی بھی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا لیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، پانی میں سانپ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ فقیر پھر سے کہنے لگا، بی بی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے تو گھر میں ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی ہے، اس کو اندر تو جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ عورت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی
اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتے ہوئے گھر کے دروازے پر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اس طرح سے اچانک موت کیسے ہو گئی، وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنی ہی تھی۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹھ گئی ہے۔ خیر میرے دوستو، اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کو ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر سے وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکن کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا ہے، اس لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سے اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اس گھر کی مالکین پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو اپنا علاج کروائے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر گھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی بھاگ کر اپنے مالک کو یعنی کہ اس عورت کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر گھر آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑے سے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا۔ وہ وہیں پر گھر کے آنگن میں گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں قبر کیوں کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے رہے، اس سے پہلے ہی وہ اس گڈھے میں گر گئی اور وہ وہیں پر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروایا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کیونکہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جن کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس میں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم بچی کو اٹھا کر لے گئی۔ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ چیل دور آسمان میں لے جا کر اس بچی کو چھوڑ دیا۔ وہ بچی سیدھی زمین پر آ کر گری اور اس کا جسم پوری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون؟ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ وہ تو وہی فقیر ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتے ہوئے بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد کو لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ اے عورت، اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دے دیا۔ فقیر کافی دیر تک اس پانی پر وظیفہ پڑھتا رہا۔ پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے پانی کے اندر دیکھا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے پھر کہا، بیوی دیکھ لیا نا آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے، اس کے کالے جادو سے آپ کے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، پر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہے، مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہے۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہ سانپ ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا جی مگر میرا دشمن ہے کون ہے جس نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا
کہ بیوی جی ایک غیر مسلم شخص تمہاری دیوانہ ہو گیا تھا، مگر جب تمہاری شادی ہو گئی تو اس نے پھر تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ حکم کریں، بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچے کی زندگی محفوظ ہو سکے گی۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بتائے جس کو انہیں رات کی تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے، مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی کہ اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال پاؤ گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میری ہی اولاد ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس سانپ نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کسی بچے کی جگہ ہو سکتا ہے سانپ نکلے، لیکن تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا، اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن ان وظیفوں کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کسی طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا جی کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا؟ کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا، بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو میرے دوستو، عورت کو سانپ پیدا کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہو اور جس کی وجہ سے اس لڑکی کو سانپ پیدا ہو گیا ہو، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔